نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر کا خطبہ اپنی سختی کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ لوگ ان کی سختی سے خوفزدہ ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ میری سختی سے خوفزدہ ہیں اور میری درستی طبع سے ڈرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور اس وقت بھی سختی کرتا تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارا خلیفہ تھے۔ اب تو تمام اختیارات اس کے پاس چلے گئے ہیں، اب نہ جانے اس کی سختی کا کیا حال ہوگا۔ تو سن لیجئے کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس نے سچ کہا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ کا غلام اور خادم رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ مجھ سے راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو میں ان کا خادم اور مددگار رہا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملائے رکھتا تھا، اور اس وقت تک ننگی تلوار بنا رہتا تھا جب تک وہ مجھے نیام میں نہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس حال میں اٹھایا کہ بحمد اللہ وہ مجھ سے راضی تھے، اور میں اس معاملے میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ اب مجھے تمہارے معاملات سونپے گئے ہیں، یاد رکھو کہ اب اس سختی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان پر ظلم زیادتی روا رہیں وہ لوگ جو دیندار ہیں، راست رو ہیں، سلیم الفطرت اور سلیم الفکر ہیں۔ میں ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہوں۔ البتہ جو شخص کسی پر ظلم کرنا چاہے، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین سے ملا کر اس کے دوسرے رخسار پر پاؤں نہ رکھ دوں اور وہ حق کا اعلان نہ کر دے۔ لوگو، تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری اجتماعی آمدنی میں سے ایک حصہ، ایک حبہ تم سے نہ چھپاؤں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، اور جب تم مسلمانوں کے کام کی وجہ سے گھر سے باہر ہو تو جب تک تم لوٹ نہ آؤ میں تمہارے بچوں کا باپ بنا رہوں۔ یہ کلمات کہہ کر میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔